بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ہمارا گھر ایک مکمل آرگنائزیشن ہے، ایک ادارہ ہے، اور ایک ادارے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، اور ایک ادارے کے اندر کچھ سینیورٹی کے اور جونیارٹی کے میتھڈالوجیز ہوتی ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اور ایک ادارے میں کام کرنے کے یا ایک ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے اصولوں کے ساتھ، رولز کے ساتھ کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایک ادارے کی طرح گھر کے اندر بھی ایک سی ای او ہوتا ہے، ایک مینیجر ہوتا ہے، اور پھر ورکرز ہوتے ہیں۔ یا ایک گھر کو آپ اس سے بھی بہتر کنسیڈر کر سکتے ہیں، ایک گاڑی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ایک گاڑی کے جو مین ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جیسے اس کا ایک سٹیئرنگ ہوتا ہے، اس کا ایک گیئر ہوتا ہے، اور اس کے ویل ہوتے ہیں۔ جب تک یہ تمام کے تمام ایلیمنٹس ایک گاڑی کے ایک وقت میں صحیح طرح سے آپریٹ نہیں کریں گے تو یہ گاڑی کبھی نہ چل سکے گی اور نہ کبھی منزل پہ پہنچ سکے گی۔ اگر چل بھی پڑی اور کوئی ایلیمنٹ اگر اس میں کام چھوڑ گیا تو کسی بڑے حادثے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک گھر کو ایک خوشحال گھر بنانے کے لیے، ایک کامیاب گھر بنانے کے لیے اس کے تمام ایلیمنٹس کو، جیسے والد صاحب کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں اس گاڑی کا سٹیئرنگ، اور گھر کی ملکہ جو مدر ہے اس کو آپ اس گاڑی کا گیئر کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور جو بچے ہیں یو کین کنسیڈر دیم ایز اٹس ویلز، اس کے ویل کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو سٹیئرنگ کے بغیر تو گاڑی کا تصور بھی نہیں ہے، اور اب اگر گیئر پھنس گیا، اگر گھر کی ملکہ نے کوئی اڑی لگا دی یا گھر کے ایٹیکیٹس کو نہ سمجھا تو یہ گھر کبھی نہیں چل سکے گا۔ چلے گا بھی صحیح تو بس جس طرح ہمارے گھر چل رہے ہیں، اکثر ہم لوگوں کے جو گھر چل رہے ہیں ایک پنکچر گاڑی کی طرح چل رہے ہیں، اسی طرح ہی چلے گا، اور مسائل، پریشانیاں، دکھ اور غم وہ کبھی اس گھر کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اور بچے جو اس گاڑی کے ویل ہیں ان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے اس ادارے کو، اس آرگنائزیشن کو چلانے میں، کامیاب کرنے میں، اور اس گاڑی کو منزل تک پہنچانے میں۔ لہٰذا یہ سبق سب سے پہلے تو میرے لیے ہے، اور اس کے بعد میری سے گزارش ہے اپنے تمام بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں سے کہ جب تک آپ گھر کو خوشحال نہیں بنائیں گے، باہر آپ جتنی بھی توپیں چلاتے رہیں، جتنے بھی آپ تیر چلاتے رہیں، وہ سارے آپ کے خطا جائیں گے۔ آپ کو کہیں سے کوئی کامیابی نہیں ملنے لگی، آپ بھٹکتے رہیں گے اور خود کو بوڑھا کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر پر توجہ دیں، اور اس کو اللہ نے جنت بنایا ہے، اس کو حقیقی جنت بنائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی خوشیاں، کیسی مروتیں دیتا ہے، اور آپ کیسے ایک خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گھروں پر اپنی رحمت فرمائے جہاں بڑی ہی معمولی سے سی باتوں کی وجہ سے گھر برباد پڑے ہیں اور جہنم بنے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے تمام گھروں کو جنتیں بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔